بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے زمین پر اتر جانے تک کا واقعہ۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب آدم حضرت علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہذا آپ کے بارے میں بتانے سے کچھ پہلے میں شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا واقعہ شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا، زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر آتی تھی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایت میں اجازیل بھی آیا ہے، اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد سے ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں نے گروہ نے ان کے جنگ کی اور انہیں زنجیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اس کارنامے میں اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمان دنیا اور زمین اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ تھا اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا، تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا۔ اس کا نام جن اسی لیے رکھا گیا، وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام ہے اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا کہ تو کس چیز سے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے،
शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला ने इस पर गजबनाक हुआ और रांदे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तग़फ़ार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत की और कयामत तक के लिए आदम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक ने इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरखास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ ही में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अल्लाह हर काम पर कादिर है, जो चाहे पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है। लेकिन इस दुनिया और इंसान की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेजदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठा गया, लिहाजा इस लेजदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतना अपने दस्त कुदरत से बनाया। गर्ज ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्त कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर उसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता था और कहता था, मुझ पर गालिब आ गया है, तुझे हलाक कर दूंगा। अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया और उसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूख कर टीकरे की तरह आवाज करने लगी, जब ये पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूकूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह फूकना चाही तो फरिश्तों ने फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। रूह पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम की टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक इंसान जल्दबाज है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाक की तरफ जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम अपने जिस्म को देखा तो वो बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीजों के नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम को हर चीज का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिसके हवा खारिज होने का आवाज का भी नाम सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीजों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे हजरत इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। सूरे अल बकरा आयत नंबर 31 और 33 यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी,
یہ واقعہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول کے سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا پروردگار تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم کی برتری ہو گئی، فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا راز جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی گئی، جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا گیا۔ فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کی۔ فرمایا آدم جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا کہ اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ اس لیے یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہوں نے ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں نے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36 اور 37۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں میں اپنا سطر ڈھانپنے لگے، شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں میرے اللہ، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم کو خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں میں ڈالنا جانتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان سے آپ کو معاف فرمایا، لیکن آدم علیہ السلام کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔